قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ قدرت کی اور کائنات کی مثالیں پیش کرتا ہے، اور توحید کا جو اقرار کرتا ہے ایک انسان جو کہ خود مسلم ہے، وہ بہت ہی اپنے آپ کو سنکرونائزڈ پاتا ہے کائنات کے ساتھ۔ مسلم انسان بن گیا، کائنات تو ساری کی ساری ہے ہی مسلم، سب اللہ کی فرما بردار ہے، چاند بھی، سورج بھی، ہوائیں بھی، پیڑ بھی اور پودے بھی اور گھاس اور چڑیاں بھی، یہ سب مسلم ہیں، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو انسان جب اسلام کا اقرار کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بننے کا ارادہ کرتا ہے، خود بخود اس کے اندر نا امن آ جاتا ہے، کلیش ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کائنات کا، فطرت کا حصہ سمجھتا ہے، سنکرونائز محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو فطرت کے ساتھ، مکمل ہم آہنگی محسوس کرتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، اجنبیت ختم ہوتی ہے اس کی۔ اور خاص طور پہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قدرت کے مناظر بیان کیے گئے، اس میں پلانٹ کنگڈم، نباتات کی مثالیں بہت بیان ہوئی ہیں۔ مومن اپنی زندگی کے متعلق ان سے بہت سے سبق لے لیتا ہے، اور اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں، تو ہم اس غور و فکر کا تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، وقت گزرا، پودا بڑا ہونا شروع ہوا۔ جو درخت بڑے ہوتے ہیں، پودے بڑے ہوتے ہیں، ان کی غذا کیا ہوتی ہے؟ جن میں سے بھی آپ نے باٹنی پڑھی ہے، بتائیں ذرا۔ وہ ایٹماسفیئر سے کیا لیتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں نا۔ درخت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ماحول کو آلودہ کرنے والی چیز ہے نا۔ یہ چیز زندگی کے لیے اچھی نہیں ہے، جنرل زندگی کے لیے، انسانوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ اچھی نہیں ہے۔ تو درخت یہ کرتا ہے کہ وہ فضا سے زہریلے مادے جذب کر لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کر لیتا ہے، اور یہ اس کے لیے غذا کا کام دیتی ہیں چیزیں۔ اگر درخت یہ نہ کرے، مرجھانے لگ جائے، اس کی قوت میں کمی آ جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کی غذا ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کا کام ہے نہی عن المنکر کرنا، برائیوں سے روکنا، فضا کو پاک کرنے کی کوشش کرنا، پاکیزہ ماحول بنانا، ماحول کا تزکیہ کرنا، اور یہ نہی عن المنکر یہ ایمان کی غذا ہے۔ جو لوگ نہی عن المنکر نہیں کرتے، ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ درخت بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے۔ ایک درخت کو تصور میں آپ لائیے نا، کھجور کا درخت کتنا خوبصورت لگتا ہے، بڑا باوقار، بہت اس کے اندر ٹھہراؤ، بہت ہی میچورٹی کا سا احساس ہوتا ہے۔ تو جیسا وہ درخت ہوتا ہے شجر طیبہ، اسی طرح ایک مومن کی شخصیت بھی ہونی چاہیے، باوقار ہونی چاہیے، میچورٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر پیس اور ٹرینکولیٹی ہونی چاہیے۔ جب انسان خود پرسکون ہوتا ہے، خود ٹرینکل ہوتا ہے، یہ چیز متعدی ہوتی ہے، کنٹیجس ہوتی ہے۔ جیسے درخت کو آپ دیکھیں، درخت اتنا دیکھنے میں پرسکون لگ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر ہم اس درخت کے نیچے سستا لیں، اس کے پاس آ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو جیسے یہ درخت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اسی طرح مومن کی شخصیت بھی پرکشش اٹریکٹیو ہونی چاہیے، مخلوق اس کے پاس آ کر وقت گزارنا چاہے۔ جب لوگ اس کے پاس آئیں تو وہ ایجیٹیٹڈ نہ فیل کریں، اریٹیٹ نہ ہوں، ان کو غصہ نہ آئے، بلکہ ان کو سکون کا احساس ہو، ان کو پیس کا احساس ہو، تسکین کا احساس ہو۔ پھر درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ درخت مسلم ہے نا، اور ہم بھی مسلم ہیں۔ ہم سے تو اللہ نے کہا ہے کہ جو تم کماؤ، جو تمہاری کمائی ہو، تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دو، دوسروں کو دے دو ان کے بھلے کے لیے۔ یہ درخت بھی مسلم ہے، یہ بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو کتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں درخت، بتائیے؟
ساری نکال دیتے ہیں نا، ساری ہی نکال دیتے ہیں. حقیقت ہے یہ محسن کے درجے پر زندگیاں گزار رہے ہیں. کائنات نہ صرف مسلم ہے بلکہ محسن ہے. کچھ نہیں مانگتی ہم سے. کبھی ہوا کہ اب درخت سے آم توڑنے جائیں اور وہ کہے لاؤ پیسے؟ کبھی نہیں کہتا نا. بے غرض ہوتے ہیں، جو چاہے فائدہ اٹھائے. ان کا اپنا تو فائدہ تھوڑا ہی ہے اس کے اندر، زیادہ تر تو یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. دینے والا مزاج ہوتا ہے درختوں کا. اور جتنا بھی قرآن ہم نے پڑھا ہے ہمیں خوب اچھا اندازہ ہوا کہ قرآن کا مزاج دینے والا ہے. قرآن ہم مسلمانوں کو دینے والا بنانا چاہتا ہے، لینے والا نہیں، مانگنے والا نہیں، ہاتھ پھیلانے والا نہیں، دینے والا. اور یہی مزاج مسلم کا ہے، یہی مزاج کائنات کا ہے. پوری کائنات مسلم ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا، بے غرض ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر جیسے ابھی ہم نے بات کی محسن ہوتا ہے. اگر کوئی کسی درخت کو پتھر مارے تو درخت تو جواب میں پھل ہی برساتا ہے اس کے اوپر. کبھی ایسا ہوا کہ جامن کے درخت پر پتھر مارا ہو اور جواب میں اینٹ آئی ہو اوپر سے؟ نہیں. جس کے پاس جو چیز ہے وہ تو وہی دے گا نا. جس کے پاس پتھر نہیں ہے وہ پتھر دے گا کہاں سے؟ جس کے دل کے اندر برائی نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، گندگی نہیں ہے جس کے دل کے اندر، جس کے اندر سختی ہے ہی نہیں، وہ سختی کر کیسے سکتا ہے؟ وہ برائی کا جواب برائی سے دے نہیں سکتا. تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہ مشورہ دیا ہے، ہدایت دی ہے کہ تم لوگوں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے مت بنو. یہ مت کہو کہ لوگ ہم سے اچھا کریں گے تو ہم بھی ان سے اچھا کریں گے، اور لوگ اچھا نہیں کریں گے تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. یعنی مضمون بتایا جا رہا ہے آپ کو، حدیث کا ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں. مومن تو اپنی ایک پالیسی بناتا ہے کہ مجھے خیر خواہی کرنی ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کوئی اچھا کرے تب بھی اچھا کرنا ہے ہی، کوئی برا کرے تب بھی جواب میں کم از کم برائی نہیں کرنی اس کے ساتھ. درخت کا مزاج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، احسان کے درجے پر ہے. وہ تو کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ پر عمل کرتا ہے. وہ تو برائی کو بھلائی ہی سے دفع کرتا ہے. ابھی درخت ہے، بڑا ہو گیا، پھل اس پر لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو اس کی مضبوطی ہے درخت کی، یہ کیسے حاصل ہوئی؟ یہ اس قابل کیسے ہوا کہ اس پہ اتنے بڑے بڑے پھل لگ جائیں؟ اور درخت کو بڑھنے میں تو وقت لگتا ہے، اچانک تو اس کے اوپر پھل نہیں آ جاتے، تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. تو اسی طرح مومن کے بھی اعمال خوبصورت ہونے میں وقت لگتا ہے. شروع میں فوراً نہیں ہو جاتا یہ کام. اس کے لیے صبر چاہیے، مسلسل اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ ایمان پر عمل کا انحصار ہے. ایمان جتنا مضبوط اور ڈیپ اور گہرا ہوگا اتنا عمل خوبصورت ہوگا. بالکل درخت کی طرح. درخت پر بھی فوراً کے فوراً تو پھل نہیں لگ جاتے، پہلے جو ہے اس کی جڑ گہری ہوتی ہے. جتنا درخت اوپر ہوتا ہے اتنا درخت اندر ہوتا ہے. مٹی کے اندر دور دور تک اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. بالکل اسی طرح مومن کا ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کے ساتھ خلوص کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اس چیز کے لیے اپنی جان سے اس کو جہاد کرنا ہوتا ہے، اپنے مٹی کے وجود سے اس کو جہاد کرنا ہوتا ہے. کھودتا رہتا ہے، وہ کریدتا رہتا ہے اپنے آپ کو، اپنے بارے میں غور اور فکر کرتا رہتا ہے تاکہ تقوی اور خلوص اس کی رگ رگ میں سرایت کر جائے، پینیٹریٹ کر جائے، اس کے اندر انگرین ہو جائے، اس کے اندر ریشے ریشے میں خون کے ساتھ اس کے ایمان دوڑنے لگ جائے. جیسے دل خون پمپ کرتا ہے اور کیپلریز تک کے اندر باریک باریک شریانوں کے اندر خون چلا جاتا ہے، اسی طرح ایمان دل میں جب آتا ہے وہ پورے جسم میں دوڑنے لگتا ہے، پورے جسم کے اندر وہ پھیل جاتا ہے، پورا جسم جو ہے وہ ایمان کے تحت کام کرنے لگتا ہے. تو جتنا اپنے اندر ایمان کو پختہ کریں گے، یوں سمجھیں کہ اتنی زیادہ جڑ جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ تعالی عمل پائیدار ہوگا، خوبصورت ہوگا. اب آپ تصور کیجئے کہ چھوٹا سا پودا ہے، چلے آم کا ہی تصور کر لیجئے. آم کا پھل تو کافی بھاری ہوتا ہے نا، میٹھا بھی بہت ہوتا ہے.
چھوٹا سا پودا ہے اور اس پر بڑے بڑے آم لگ گئے، اب کیا ہوگا؟ جی وہ برداشت نہیں کر پائے گا نا، گر پڑے گا۔ یہی ہوتا ہے جب ہم عمل کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، ابھی ایمان پختہ ہوا نہیں ہوتا، ابھی ایمان گہرا ہوا نہیں ہوتا، اور بہت تیزی کے ساتھ عمل پر دوڑنا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ منہ کی کھاتے ہیں، جس تیزی سے آگے گئے ہوتے ہیں اسی تیزی سے پھر لوٹ بھی جاتے ہیں۔ اس چیز سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ عمل کریں پختگی کے ساتھ۔ ابھی جڑ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جڑ نظر تو نہیں آتی آنکھوں سے، تو یہ جو کیفیات ہیں تقویٰ اور خلوص اور ایمان، یہ کوئی آنکھوں سے نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ اگر درخت کی جڑ ایکسپوز ہو جائے تو سوکھنے لگتی ہے نا۔ اسی طرح جب انسان اپنے تقوی کو بہت زیادہ دکھانا چاہتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتا ہے دیکھو میں کتنی متقی ہوں، مجھے دیکھو میں کتنی پرخلوص ہوں، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو سکھا رہا ہے دراصل۔ جتنا چھپائیں گے اس کو اتنا یہ پنپے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 دفعہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے تقوی، زبان پر نہیں ہوتا، اظہار نہیں کیا جاتا کہ دیکھو میں متقی ہوں، وہ تو اپنے ہی اندر انسان اس کو دبا دبا کے رکھتا ہے، تو چھپا خزانہ ہے۔ تقویٰ تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک بڑا خوبصورت سا سیکرٹ ہے نا، ایک راز ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کس میں کتنا تقویٰ ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جب تقویٰ بڑھانا ہو تو اللہ ہی سے دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تو میرے نفس کو میرا تقویٰ عطا فرما دے۔ تو جس طرح جڑ کی ہم نے بات کی، جڑ نظر نہیں آتی، یہ کیفیات بھی نظر نہیں آتی، لیکن جتنی یہ کیفیات سٹرونگ ہوں گی، جتنی صحت مند ہوں گی، جتنا نفاق کے کیڑے سے بچی ہوئی ہوں گی، اتنا ہی عمل خوبصورت اور پائیدار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہ اندرونی طور پر کتنے اجلے ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، کیا ان کا تقویٰ ہوگا، کیا ان کا خلوص ہوگا کہ جو اتنا پیارا ان سے عمل صادر ہوا۔ عمل کیا ہے؟ ٹپ آف دی آئس برگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ آئس برگ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا کیا ہوگا، سنا ہوگا اس کے بارے میں۔ جتنا نظر آتا ہے آئس برگ وہ تو تھوڑا ہوتا ہے، جتنا اندر ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عمل بھی یہ تو بس ایمان کا ایک اظہار ہے تھوڑا سا۔ جڑ کے مقابلے میں پھل کا کیا سائز ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا، بہت منا۔ اسی طرح جو ایمان کا اندر لیول ہے اس کے مقابلے میں عمل تو پھر بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو کتنی زیادہ اندر مضبوطی اور خوبصورتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اوپر جو ہمارا عمل ہو وہ بھی خوبصورت ہو۔ یاد ہوگا آپ کو ابھی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جب پودا چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ ماحول سے بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے نا۔ چھوٹا سا پودا ہے، تیز آندھی چلی، پودا اکھڑ جائے گا، مرجھا جائے گا، ودر کر جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ وہ پودا درخت بن جائے، اب وہ ماحول پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا۔ ماحول میں آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، بارش ہو نہ ہو، پانی کم ہو پانی زیادہ ہو، اب تو وہ درخت بن گیا، مضبوط ہو گیا، اس کی جڑ اتنی گہری اندر چلی گئی ہے، اب وہ ماحول پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اب وہ جڑ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک مومن جو ہوتا ہے جب اس کا ایمان پختہ ہو گیا ہوتا ہے، جب وہ ٹھک جاتا ہے اپنے ایمان میں، جب اس کے ایمان کی جڑ اندر گہری ہو جاتی ہے، پھر ماحول اس پہ اثر نہیں ڈالتا۔ موافقت ہے، مخالفت ہے، تعریف ہے، تنقید ہے، سپورٹ ہے، نہیں ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ ماحول پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب حالات سخت ہو جاتے ہیں، ہاسٹائل ہو جاتے ہیں، ناموافق ہو جائیں، ایڈورس کنڈیشنز بن جائیں، تو کیا کرتا ہے مسلمان؟ اپنے اصل کی طرف، اپنے جڑ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مشکل حالات میں وہ اور اپنے تقوی پر محنت کرتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا مقابلہ دشمن کی فوج سے ہو تو ثابت قدم رہنا اور کیا کرنا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا،
حالات مشکل ہو گئے نا، انوائرمنٹ جو ہے، ایٹماسفیئر یا حالات باہر کے بیرونی حالات خراب ہو گئے ہیں، ہاسٹائل ہو گئے ہیں. کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو کثرت سے. کثرت سے مومن برے حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے. کبھی نہیں سوچتا کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں، یہ نہیں سوچتا، تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اور زیادہ مضبوط جڑ جاتا ہے اللہ سے، اور مضبوط جڑ جاتا ہے قرآن سے. تو مخالفتوں کی آندھیاں یا مشکلات کی آندھیاں اس کو ایمان کے درخت سے توڑ کر اڑا نہیں دیتی، بلکہ اور زیادہ وہ چپک جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور چپک جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اور لپٹ جاتا ہے اللہ کی رسی کے ساتھ. کسی نے کہا ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پتے ہیں، درخت سے جڑے ہیں، جب بہار آئے گی درخت پر تو پتوں پر بھی بہار آئے گی. اب جو پتا کٹ گیا درخت سے، اس کو تو ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں نا، وہ تو سوکھ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے. کبھی ہوا یہاں لے جائے گی، کبھی ہوا وہاں لے جائے گی. بالکل جو لوگ مشکلات سے یا آؤٹ سائڈ پریشر سے گھبرا کر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر ہوا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، خواہشات کے رحم و کرم پر. کبھی خواہشات یہاں اڑا کر لے جاتی ہیں، کبھی وہاں اڑا کر لے جاتی ہیں، اور وہ تو پھر کبھی ان پر بہار آ نہیں سکتی، وہ نہیں پنپ سکتے. بس کٹ گئے، وہ اللہ سے کٹ گئے اور ہوا کے حوالے ہو گئے. اب جو یہاں درخت کی بات کی گئی کہ اصلھا ثابتن، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، اور وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، خوب بلند. جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے بڑا بلند، اوپر دیکھیں آپ، وسعت آتی ہے جب ہم ایک کھجور کے درخت کو دیکھتے ہیں نظر اٹھا کر. ایسا ہی مومن کو ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو ان کو وسعت کا احساس ہو، گہرائی کا بھی احساس ہو، مضبوطی کا بھی احساس ہو، اور وسعت، براڈ مائنڈڈنس کا سا اس کو خیال آئے. یعنی تنگ نظری کا اور کنفائنڈ ہونے کا ایسا احساس اس کو نہیں آنا چاہیے مومن کی شخصیت کو دیکھ کر. مومن کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا، محدود کنفائنڈ نہیں ہوتا، تنگ نظر، تنگ ذہن، تنگ دل نہیں ہوتا. وسیع نظر، وسیع ذہن والا، وسیع دل والا، وسیع ظرف والا ہوتا ہے. جیسے کہ کھجور کا درخت ہے، بہت بلند، اونچائی کی طرف مائل. مومن بھی اسی طرح ترقی کی طرف مائل رہتا ہے. مومن صرف بیر سروائیول کو کافی نہیں سمجھتا. چلو بس لیٹ می ایگزسٹ، لیٹ می بی اے مسلم، چلو بس صرف میں بیر منیمم لیول پر زندگی گزار لوں، ایمان کے کنارے پر رہوں، چلو بس صرف مسلمان رہوں. نہیں، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. مسلم ہوتا ہے، پھر مومن بننا چاہتا ہے، پھر محسن بننا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تو محبت فرماتا ہے محسنوں سے. جو محسن ہوگا اللہ کے اتنے قریب ہو جائے گا. تو وہ تو ہر وقت ترقی درجات چاہتا ہے، آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو جاؤں. جو جتنا بلند ہوتا ہے ایمان کے لحاظ سے، اس کا پرسپیکٹو اتنا براڈ ہو جاتا ہے، اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہوتا ہے، تنگ نظر، پیٹی نہیں ہوتا نا، گھٹیا نہیں ہوتا، جھگڑالو نہیں ہوتا، اتنی بات کو پکڑ کے نہیں بیٹھتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا نہیں مانتا، بلکہ وہ تو رفت کی طرف مائل رہتا ہے، بلندی کی طرف مائل رہتا ہے. گناہوں کی کیچڑ سے، گناہوں کی گندگی میں انوالو ہی نہیں ہوتا. زمین کی نسبت آسمان کی طرف مائل رہتا ہے. لیکن اس میں بھی کیا ضروری ہے؟ ایک درخت ہے جو کہ بلندی کی طرف چلا جا رہا ہے. اب اگر اس کی جڑ نکل جائے زمین سے تو کیا بلندی کی طرف مائل رہ سکے گا؟ نہیں رہ سکے گا نا. وہ ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ فیٹ فرملی پلانٹیڈ آن دا گراؤنڈ. اپنی اوقات یاد رہے کہ میں ہوں مٹی سے. اگر یہ بلندی کی طرف جاتے جاتے کہیں یہ خیال آ گیا کہ واہ میں کیا بلند ہوں، واہ میں کیا چیز ہوں، یوں سمجھیں کہ جڑ نکل گئی مٹی سے، اب مرجھانا شروع ہو جائے گا انسان. تو اونچے درجات کی تمنا رہے، ترقی کی کوشش کرتا رہے، لیکن اپنی اوقات، اپنی اصل کو یاد رکھے. ہوں کچھ نہیں سوائے مٹھی بھر خاک کے، کوئی حیثیت نہیں ہے میری اس سے زیادہ. مٹی کے اندر رہے گی جڑ تو آگے ترقی ہوگی.
اگر جڑ مٹی سے نکل آئی تو ترقی ہو نہیں سکتی۔ اب ایک درخت کو آپ تصور پہ لے کر آئیے کہ جس کی شاخیں ہیں، کوئی بھی درخت لے کر آئیے کھجور کے درخت کے علاوہ، ایک درخت ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں تک اس درخت کا سایہ جاتا ہے اس کے نیچے کوئی جھاڑ جھنکار نہیں اگ رہی ہوتی، نہیں اگتی نا، سائے کی وجہ سے۔ تو بالکل مومن کا حال یہ ہوتا ہے، ارد گرد وہ اپنے کوئی جھاڑ جھنکار فضول کاموں کی اگنے ہی نہیں دیتا، اپنے سارے ریسورسز کو وہ نیکیوں کو پروان چڑھانے میں، نیکیوں کی فصل کو بڑھانے میں لگا دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی ریسورس بیکار کاموں میں ضائع ہو، توانائی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ جہاں پر یہ درخت پایا جاتا ہے وہ جگہ سج جاتی ہے اس درخت کی وجہ سے، آتے جاتے لوگ اس کے پاس پناہ لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب تک موجود رہتا ہے اپنے وجود سے لوگوں کو نفع دیتا رہتا ہے۔ مومن کو ہونا چاہیے، دوسروں کو نفع دینے والا ہونا چاہیے۔ اب اگر ایسا درخت ہے جو لوگوں کو نفع دے رہا ہے، اگر وہ کاٹ ڈالا جائے تو کیسا برا لگتا ہے اس جگہ سے گزرنا۔ جب جاؤ یاد آتا ہے کہ اچھا یہاں پر ایک درخت تھا، کتنا اچھا تھا، اس جگہ کی رونق میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس جگہ کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لوگ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو درخت کٹ جاتے ہیں، کٹنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاتے رہتے ہیں، لوگ اس سے آگ جلاتے ہیں یا اس کی لکڑی کو استعمال کر کے کوئی فرنیچر بناتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو درخت تو اپنی زندگی میں بھی خیر کا باعث ہوتا ہے اور زندگی کے بعد بھی، کٹنے کے بعد بھی خیر کا باعث۔ یہی مومن کی بھی شان ہے، زندگی میں بھی لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو، اور جب وہ اپنی زندگی ختم کر لے، کسی مقصد کی خاطر اگر کبھی جان دینے کی اس کو سعادت مل جائے تو اس کی موت بھی خیر کا باعث بنتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کیں، اس لیے کیں کہ اسلام پر بہار قائم رہے، اپنا خون دے کر انہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، حقیقت ہے یہ۔ ان کو فکر یہ تھی کہ اسلام کا درخت مرجھا نہ جائے، اگر اسلام کا درخت مرجھا گیا تو پھر انسانیت بھٹک جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کے سائے سے محروم ہو جائیں۔ کس طرح لوگوں نے بدر میں جانیں دی ہیں، کیسے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں دے دیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پر بہار رہے۔ اس میں ایک کسی کا خواب ہے، اب وہ بات تھوڑی سی شفٹ تو ہو رہی ہے لیکن خالی قربانی کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، کوئی نیک انسان ہی تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک گاڑی ہے، اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ گاڑی کسی ایسے سلوپ پر آئی کہ وہ بے قابو ہونے لگ گئی، پھسلنے لگ گئی، گاڑی کو رکنا تھا رک نہ پائی، سلوپ پر تھی، پھسلنے لگی۔ ابھی کہتے ہیں کہ جیسے خود بھی اپنے آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ میں اور کچھ اور لوگ، اب ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں کہ ہم کہیں سے پتھر جمع کریں اور گاڑی کے پہیوں کے نیچے ان کو لگائیں تاکہ گاڑی جو ہے وہ اسٹیبل رہے اور پھسلنے نہ پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سوال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں پتھر جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ گاڑی اسٹیبل ہے، لڑک نہیں رہی، سلپ نہیں ہو رہی۔ تو دیکھا کہ کیا ہے، تو وہاں دیکھا کہ صحابہ نے اپنے سر رکھ دیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو کہنے کو خواب ہے لیکن حقیقت ہے، یہ سمبل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہا کرتے تھے کہ فدا امی و ابی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ اپنی پیٹھیں انہوں نے ڈھال بنائی اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تو یہ یعنی کہ زندگی اگر دے بھی دے انسان تو کسی ریزن سے نا، زندگی کو تو ختم ہونا تو ہے، کوئی تو انتظام اپنا ایسا کرے زندگی میں کہ میرے جانے کے بعد بھی میں لوگوں کے لیے فائدہ مند رہوں، کوئی تو صدقہ جاریہ کا انتظام کرے۔ یہ تو نہ ہو کہ آج مرے اور کل دوسرا دن سب بھول جائیں، کوئی مس بھی نہ کرے یا کسی کو فائدہ ہی نہ ہو ہماری ذات سے، نہ زندگی میں فائدہ پہنچایا کسی کو، مرنے کے بعد تو سوال ہی نہیں۔ تو ضرور ہی انسان کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے لیے فائدے کا
کوئی نہ کوئی انتظام ہوتا رہے. تو یہی بات یہاں فرمائے کہ فرعہا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر آن وہ پھل دیتا ہے. پیرینیل ہوتا ہے، سیزنل نہیں ہوتا. حالات خراب ہیں تو پھل دینا چھوڑ دیا، حالات اچھے ہیں تو پھل لگ گئے. نہیں، مومن تو ہر طرح کے حالات میں نیکیوں کی فصل اس کی نکلتی ہی رہتی ہے. ہاں، ہوتا کیا ہے کہ جب حالات بہت ناموافق ہو جاتے ہیں، ناخوشگوار ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ درخت کا پھل کم ہو جاتا ہے نا، کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، لیکن درخت تو موجود رہتا ہے. اسی طرح جب حالات بہت ناگوار ہو جاتے ہیں مومن کے لیے، تو لوگوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ہو جاتا ہے. لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، لیکن اس کا وجود تو برقرار ہی رہتا ہے. اب اگر ہم یہ امیجن کریں کہ ایسے حالات ہیں جو کہ بہت زیادہ ایڈورس ہیں، ایمان کو کنڈیشن سپورٹ نہیں کر رہی، حالات بہت نیگیٹو ہیں، بہت زہر ہے ماحول کے اندر، تو یہ ہم نے پودوں کے لیے بھی دیکھا ہے کہ لوگ پھر گرین ہاؤسز بناتے ہیں، خاص اسپیشل کنٹرولڈ کنڈیشنز بناتے ہیں اور اس میں لا کر پودے رکھ دیتے ہیں. جیسے کہ ان پودوں کو تو سروائیو کروانا ہے نا، وہ تو ہیں ضروری، لوگوں کو ہے ضرورت. اسی طرح جب مومن دیکھے کہ حالات اتنے خراب ہیں، ماحول سپورٹ نہیں کر رہا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گرین ہاؤسز بنائیں، ایسے کنٹرول کنڈیشنز بنائیں، لوگوں کو سپورٹ دیں کہ لوگ وہاں آ کر پھر ان کا ایمان پنپے، ان کا ایمان بڑھے، نیک اعمال کا پھل ان پر لگے. اس کی بھی ضرورت ہے. اب جہاں درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں بارشیں بھی تو زیادہ ہوتی ہیں نا. تو اسی طرح جہاں بہت سارے مومن ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت بھی بہت برستی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تو یہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب کرنے کا کام جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے دلوں سے جھاڑ جھنکار صاف کریں، اپنے عمل سے فالتو کام نکالیں، اپنے دلوں سے بدگمانیاں اور مختلف چیزوں کی جو محبتیں ہیں جو کہ اللہ سے بڑھ گئی ہیں ان کو کنٹرول کریں. اپنے اندر کی بھی صفائی ضروری ہے، دل کی صفائی ضروری ہے، اور دوسرے پھر فضا کو بھی صاف کریں، جیسے کہ پودے صاف کرتے ہیں، ماحول کو صاف کرتے ہیں. ہمیں بھی فضا کی آلودگی کو صاف کرنا ہے، ماحول کا تزکیہ کرنا ہے. غلط نظریات ہیں، غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو نفرت کا زہر پھیلایا جا رہا ہے اس کو کم کرنا ہے. اس کے بعد پھر لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، کلمہ طیبہ کی دعوت دینی ہے. کلمہ طیبہ کا کیا تقاضا ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. اب آپ دیکھیں جب کسان بیج ڈالتا ہے کس طرح ڈالتا ہے، اس کے ذہن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کے ساتھ ڈالتا ہے نا، امید کے ساتھ ڈالتا ہے. جی، پازیٹیو ہوتا ہے نا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ بیج بکھیر رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی جب لوگوں کو دین کی دعوت دیں، یوں سمجھے نا کہ ایک اچھی بات کسی کے دل میں پڑ گئی بیج کی طرح جا کر، تو جب لوگوں کو دین کی بات بتائیں، جب حب ڈالیں، یہ بیج ڈالیں ان کے دلوں میں، تو حب کے ساتھ ڈالیں، محبت کے ساتھ یہ کام کریں. کبھی ایسا دیکھا کہ کسان بیج ڈال رہا ہے اور نفرت کے ساتھ ڈال رہا ہے، غصے کے ساتھ ڈال رہا ہے، اور بیج ڈالتا جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں حیرت ہونا اس کے حال پر کہ کیا ہو گیا ہے اس کو. اسی طرح اگر ہم علم دیتے ہیں اور نفرت کے ساتھ علم دیں، بتاتے بھی جائیں اور کہتے بھی جائیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا. ہمیں اس کسان کی طرح بننا ہے، انتہائی محبت کے ساتھ یہ چیزیں دیتی جائیے لوگوں کو، امید کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ مدد کرے گا. یہ تو ہے مومن کا کام. اب آگے مثال بیان کی گئی آیت نمبر 26 میں ایک اور درخت کی. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک ناکارہ درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں.
جیم سا مادہ ہے، اجتثت جو لفظ آپ نے پڑھا ہے، مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نکال دینا، اکھاڑ دینا، ٹکڑے کر دینا۔ اب یہاں پر مثال دی گئی ہے شجر طیبہ کی بالکل برعکس، شجر خبیثہ، خبیث درخت، یعنی مومن کے مقابلے میں کافر کی مثال ہے، برے انسان کی مثال ہے۔ جیسے کہ ایک خبیث درخت ہے، گندا پودا ہے، اور خبیث درخت کیا، جس میں کوئی خیر نہ ہو، بے خیرہ، ٹنڈ منڈ ہے بالکل، نہ پھل لگتے ہیں، نہ پھول لگتے ہیں، نہ خوشبو ہے اس میں، نہ کوئی مٹھاس۔ اور جب پھل نہیں ہیں تو اکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے نا۔ جس درخت پہ جتنے پھل لگتے ہیں اتنی عاجزی، جتنا مومن نیک عمل کرتا چلا جاتا ہے اتنا جھکتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ خبیث درخت ہے، کوئی بینیفٹ نہیں کسی کے لیے، اکڑا کھڑا رہتا ہے، نہ سایہ ہے اس کے اندر کسی کے لیے، نہ کسی کو دینے کے لیے کوئی پھل ہے اس کے پاس۔ انسانیت کو اس کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہی نقصان، کانٹے دار ہوتا ہے، جو پاس آئے اس کو زخمی کر دے، اس کی بدبو ایسی کہ دماغ تک پہنچ جائے، پریشان کر دے انسان کو۔ اگر کوئی پھل لگے بھی تو اتنا کڑوا کہ کوئی چکھ لے تو اس کا منہ کڑوا ہو کے رہ جائے۔ ایسے ہی کچھ انسان ہوتے ہیں جو ان کے پاس آتا ہے اپنی زبان سے اس کو زخمی کرتے ہیں، تانے دے کر، طنز کر کے، دوسروں کے دل چھلنی کرتے ہیں۔ ان کے پاس کڑواہٹ کے علاوہ کچھ نہیں اور دینے کو۔ تو یہ بھی گناہوں کی پوٹ کی طرح ہوتے ہیں، گناہوں کی بو ہوتی ہے ان کے اندر، دل انسان کا الٹنے لگتا ہے ان کے پاس بیٹھ کر۔ اتنے برے اعمال دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس کی برائی اور سڑاند پھیلتی رہتی ہے۔ لیکن جو بھی کچھ ان کی حیثیت ہے اوپر ہی اوپر ہے، اس خبیث درخت کی کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے اس کو، ذرا سی کوشش سے اس کو اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ دوسری آپ یہ چیز دیکھیں کہ جڑ پکڑنے کے لیے مٹی کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مٹی بالکل بھربھری ہے، ریتیلی زمین ہے، تو جڑ اس کے اندر نہیں پکڑی جا سکتی کسی بھی چیز کی۔ تو اسی طرح جو حرام سے پلا ہوا جسم ہوتا ہے اس کے اندر ایمان کبھی جڑ نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل کے اندر نفاق کا کیڑا لگ گیا ہوتا ہے وہاں ایمان کا بیج کبھی نہیں پنپ سکتا، کوئی خیر نہیں، کوئی اچھائی ان کے وجود سے برآمد نہیں ہوتی۔ پست ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، پستی کی طرف مائل رہنے والے ہوتے ہیں، اخلد الی الارض، اللہ سے دور، دنیا میں مست۔ جب ختم ہو جاتے ہیں ایسے لوگ تو مخلوق بھی سکون کا سانس لیتی ہے، ایک شر سے لوگوں کو نجات مل جاتی ہے۔ کہیں سے کانٹے دار جھاڑی ہو، آپ جائیں اور دیکھیں کہ وہ جھاڑی کسی نے کاٹ دی ہے، شکر ادا کرتا ہے انسان کہ اچھا ہوا کسی نے کاٹ دی، میرے تو کپڑے ہی پھاڑ دیے تھے اس درخت نے۔ اور مومن کے لیے تو فرمایا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، اور منافق اور کافر اس کی زبان، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں رہتے۔ لیکن بہرحال جتنی تیزی سے یہ خبیث درخت پھیلتا ہے اتنی ہی تیزی سے یہ سمٹ بھی جاتا ہے۔ ذرا سے حالات بدلتے ہیں، ذرا سا موسم بدلتا ہے، یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ فرمایا آگے آیت 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، اور اس میں اس آیت سے، آیت نمبر 27 میں جو ذکر آیا ہے آخرت کا، جو آخرت لفظ آیا ہے، اس سے مراد برزخ لی گئی ہے، یعنی قبر کا عالم۔ دنیا میں تو کلمہ طیبہ انسان کو فائدہ دیتا ہی ہے، شخصیت کو نکھار دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ موت کے بعد جب قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہوں گے
تب بھی کلمہ طیبہ فائدہ دے گا، انسان کو ثابت قدم رکھے گا۔ لیکن کس وقت ہوگا یہ کلمہ طیبہ؟ کس وقت فائدہ دے گا؟ کیسے مومن کو فائدہ دے گا؟ یہ کوئی لپ سروس والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کلمہ طیبہ جو اس کے اندر جڑ پکڑ چکا ہو، رگ رگ میں سرایت کر چکا ہو، وہی موت کی سختیوں پر اس کو فائدہ دے گا۔ تو جو ایمان واقعی اندر جڑ پکڑ چکا ہو انسان کے، وہی موت کے وقت فائدہ دے گا۔ ورنہ اگر سطحی ایمان ہوا، صرف لپ سروس والا ایمان ہوا، وہ تو موت کی سختیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسا ایمان ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، ایسا پائیدار ایمان کہ جب وہ موت کا جھکڑ چلے، جب وہ موت کی آندھی آئے تو ہمارے ایمان کو بہا کر نہ لے جائے، بلکہ اس تیز موت کی آندھی میں یہ ایمان ہمارا قائم رہ جائے۔ اور اس کے لیے پھر کئی سال کے انسان کو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ پر جو عمل کریں گے وہی موت کے وقت بھی یا قبر میں بھی کلمہ طیبہ کو کہہ سکیں گے، اس کو زبان سے نکال سکیں گے۔ ہمیں تو اتنا آسان لگتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کیا مشکل ہے، موت آئے گی، اور ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ موت کے وقت جو کلمہ طیبہ پڑھ لے گا جنت میں چلا جائے گا۔ ہم نے کیا سمجھا کہ جیسے اس وقت ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، ہم موت کے وقت بھی کہہ دیں گے، عمل کچھ بھی کرتے رہیں، ہم پڑھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکے موت کی سختی کا۔ دنیا میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہم پر پڑتی ہے، ہم اپنے گھر کا فون نمبر بھول جاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ وہ موت کا وقت ہوگا، اور جس نے کلمہ طیبہ سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں جوڑا ہوگا، اس کو یاد آئے گا کلمہ طیبہ؟ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تو سالوں سال کی پریکٹس، دونوں طرح سے، زبانی بھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے، بہترین ذکر ہے جو کہ کیا جائے، تو زبان کو بھی عادت ڈالیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی، اور جو زبان سے کہا جا رہا ہے اس کا رشتہ دل سے جوڑیے، دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کو ادا کیجیے، اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 28 سے 30، الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر انہوں نے تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تم کو پلٹ کر آگ ہی میں جانا ہے۔ یعنی اشارہ ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے، اگر ہم دیکھیں تو مکے کے کافروں کی طرف اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دیں، مکے کی سرزمین جہاں کچھ نہیں اگتا تھا، اللہ نے ان کی تجارت وہاں چمکائی، خوشحال تھے مکے میں، وہ شرک اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سورج ان کے سروں پر چمکا دیا، ان کو توحید کے نور میں اللہ تعالیٰ نے آنے کا موقع دیا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ جو ان کے اپنے بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، انہوں نے اپنی باقی قوم کی جو رہنمائی کی وہ اچھی رہنمائی نہ کی، خود بھی ہلاک کیا اپنے آپ کو، اور جن لوگوں نے ان سرداروں کی بات مانی وہ بھی قیامت کے دن آگ ہی میں جا کر پڑنے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بہت سے مد مقابل کھڑے کر دیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ قیامت کے دن ان کا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہوگا۔ جب اللہ کے مد مقابل کھڑے کیے تو ظاہر ہے پھر تو گمراہی تو ان کا مقدر بننی تھی، اپنے مقام سے ہٹ گئے نا، کسی اور ہی کی طرف اٹریکٹ ہو گئے، اللہ کے لیے انداد بنا دیے، کوئی اور محبتیں، کسی اور چیز کی کشش، کوئی اور چیز کی، کسی اور چیز کی اٹریکشن ان کو اللہ کے مقام بندگی سے ہٹا کر کہیں اور لے گئی۔ جیسے آپ دیکھیں ہماری زمین ہے اور
ایک ہماری زمین کا مدار ہے، اس کا اپنا ایک پاتھ ہے جس کو کہ ہماری زمین فالو کر رہی ہوتی ہے، آربٹ ہے اس کا اپنا، اور اس کا آربٹ سورج کے گرد ہے۔ جب زمین اپنے آربٹ پر قائم ہے تو اب یہاں پر زندگی قائم ہے زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنا دیا ہے ہماری ارتھ کا، ہماری زمین کا۔ اب جب وہ یہاں پر قائم ہے، زندگی کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ہماری جو زمین ہے یہ کسی اور سٹار کی طرف کھنچ کر چلی جائے، کسی اور ستارے کی کشش اس کو اپنے آربٹ سے ہٹا دے تو کیا ہوگا؟ خود بھی تباہ ہوگی زمین، اور جو زندگی ہے اس کے اوپر وہ بھی تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ بالکل اسی طرح انسان ہوتے ہیں، جیسے کہ ستارے سیارے ہیں، اسی طرح انسان ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا ہے، مقام بندگی پر، کہ بس تم میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کو تم میرا ساتھی مت بنانا۔ لیکن جب کچھ اور اٹریکشنز، کچھ اور فورسز، کوئی اور دباؤ، کوئی اور کشش انسان کو متاثر کرتی ہے تو مقام بندگی سے ہٹ جاتا ہے، کسی اور طرف جھک پڑتا ہے۔ نہ صرف اپنے حق میں برا کرتا ہے، خود کو تباہ کرتا ہے، بلکہ کتنے ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ان کو بھی راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقام بندگی پر قائم رہیں، ان کے لیے دو بنیادی احکامات ہیں جو کہ آیت 31 میں دیے گئے۔ فرمایا قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ انداز اتنا خوبصورت ہے، عبادی الذین آمنو، میرے وہ بندے جو ایمان لائے، وہ بندے اللہ کے۔ بڑی بات ہے اللہ کا بندہ بننا۔ انسان تو سب ہیں، اللہ کے بندے سب نہیں ہیں۔ بہت سی چیزوں کی طرف ہم کھنچے چلے جاتے ہیں، اٹریکٹ ہوئے چلے جاتے ہیں، پریسنگ نیڈ، ارجنسی ہمیں ہوتی ہے کتنے ہی کام کرنے کی، اور بعض دفعہ یہ ارجنسی ہم کو اللہ کی بندگی کے مقام سے ہی ہٹا دیتی ہے۔ ہم سب کے حق ادا کرتے ہیں سوائے اللہ کا حق ادا کرنے کے۔ تو یہاں ذکر ہے ان کا کہ جو مقام بندگی پر قائم ہے، جو اللہ کے بندے بنے رہے، کوئی کشش، کوئی دباؤ، کوئی فورس ان کو اس مقام سے ہٹا نہیں سکا۔ مقام بندگی پر رہتے ہوئے انہوں نے باقی سب کے حق ادا کیے، سب ذمہ داریاں ادا کیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا حق کبھی نہیں مارا۔ تو ان سے کہا گیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ کھلے اور چھپے خرچ کریں، اور یہی چیز انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن فائدہ دینے والی ہے۔ بیع کا ذکر کیا گیا اور خلال کا ذکر کیا گیا۔ یہ دونوں ہی الفاظ انسان کو بہت محبوب ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ تجارت، بزنس اور فرینڈشپ۔ دنیا میں بھی انہی دو کاموں میں ہم اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور کھپاتے ہیں۔ دنیا کا کاروبار چلانے کی ہمیں تمنا ہوتی ہے، اور دنیا میں دوستیاں کرنے کی ہمیں آرزو ہوتی ہے۔ ایک پہ ہمارا اکنامک سٹیٹس ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک پہ ہمارا سوشل سٹیٹس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چونکہ ہمیں منافع کی امید ہے دونوں سے، لہٰذا ہم اس پر محنت بھی بہت کرتے ہیں۔ کاروبار پر بھی بڑی محنت کی جاتی ہے، اور دوستیوں پر بھی بہت محنت کی جاتی ہے۔ کاروبار پہ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ منافع کی امید ہے، اور دوستوں پر اس لیے محنت کرتے ہیں، پیسہ اور وقت خرچ کرتے ہیں، کیونکہ امید ہے کہ دوست مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر ایمرجنسی وغیرہ ہونی ہو تو اس کے لیے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں ملک سے باہر بھی پیسہ رکھتے ہیں۔ بزنس مین جو ہوتے ہیں انشورنس بھی اپنا کراتے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی لاس ہو گیا تو کم از کم کوئی کنٹینجنسی پلان تو ہو، کوئی اسکیپ روٹ تو ہونی چاہیے کم از کم۔